عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑا گناہ آج ہماری امت میں پایا جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ حکایتیں اتنی ہیں، اس کے تعلق سے روایتیں اتنی ہیں، بتاتے بتاتے راتیں ختم ہو سکتی، روایتیں ختم نہیں ہوگی۔ صرف میں آپ کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں جہاں جہاں فرمایا، حفاظ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں اس بات کو، آپ بھی اس بات کو کان کھول کر سنیں، اس معنی کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ رب قدیر نے جہاں جہاں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، کیا چیز؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، معنی یہ ہے اس بات کے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ الحمدللہ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں، لوگ آج اس بات کا طعنہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے ملا دیا جاتا ہے، معاذ اللہ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بات غور سے اس کو سنو، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر اپنے دلوں میں یہ نقش کر دو وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ آج لوگ اس بات کو کہتے ہیں، اور قرآن کی آیت کریمہ سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب فوراً فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فوراً رب فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں جہاں متواتر یہ آیت کریمہ اکثر جگہ پر آئی ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی بات قرآن سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اگر کسی بندے کے پلے یہ دو گناہ نہ ہو، کون سا؟ شرک جیسا گناہ کبھی نہیں کیا ہے، اور کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، پیارے رب کے ذات پر یقین اور توکل رکھو، وہ رب بڑا کریم ہے، ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل، بنی اسرائیل کے ایک شخص اور رب حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا سکتا ہے، تو ہم تو نبیوں کے امام کی امتی ہے، اللہ جنت سے مالا مال عطا فرما دے گا۔ مگر آج ہماری قوم کا نوجوان جیسے زبان اس کی تیز ہوتی ہے، بولنے کی طاقت آتی ہے، زبان کی وہ تیزی دوسرے دنیا والوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ماں باپ پر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ماں باپ کا وہ عظیم مقام ہے، اگر نفل عبادت میں بھی کھڑے ہو، ماں اگر آواز دے تو فوراً چلے آ جاؤ، ماں کا وہ مقام ہے، باپ کا وہ عظیم مقام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں باپ تمہارے جنت کے دروازوں میں کا ایک دروازہ ہے، ماں تمہاری جنت اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ مگر آج شادی ہو کے آئی، 4 دن میں بیوی کی بات مانتی، انہیں ماں باپ کو ناراض کرتے انسان گھر سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا ماں باپ نے اسی دن کے لیے تمہیں پال پوش کر بڑا کیا تھا؟ باپ نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اسی دن کے لیے تمہیں پروان چڑھائی تھی؟ کیا باپ نے اسی دن کے لیے تمہیں محنت و مشقت کے ساتھ بڑا کیا تھا کہ وقت آنے پر جب تمہیں بڑھاپے میں اس کا سہارا بننا چاہیے، بلکہ تم سہارے کی جگہ اس لاٹھی کو توڑ کر گھر سے بھاگتے ہوئے نظر آؤ؟ میرے پیارے آقا علیہ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھے کوئی انسان کتنا بھی عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے ساتھ ماں باپ کی بد دعا تو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ماں باپ کبھی اولاد کو بد دعا نہیں کریں گے، اگر کر دیں، حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعاؤں کے برابر ماں باپ کی دعائیں کی جاتی ہے، اگر وہ بد دعا کر دے اللہ زمین کو کھول کر فوراً آسمان اتار لیتا ہے، مگر ماں باپ بد دعا نہیں کرتے۔ مگر انسان ہے کہ ماں باپ کے ساتھ غلط سلوکی، ماں باپ کے ساتھ جس حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا، کبھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، انسان آپ لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ خدمتیں کر لو ماں باپ کی، کبھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ارے پورے حق کی تو بات ایک اپنی جگہ پر، صرف ان کے کی جو حق ہیں اس کو بھی نہیں ادا کر سکتے ہو۔ وقت نہیں کہ میں ماں باپ کے تعلق سے تفصیلاً ایک الگ موضوع ہے، ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک علاقے کا امیر ترین انسان تھا، غریب تو الحمدللہ الا ماشاءاللہ تھوڑا سا اس بات کا خیال کرتے، مگر اللہ رب العزت نہ کرے جس کو اللہ نے دولت دے دی اس کو دولت کا نشہ رہتا، کسی چیز کا شوق نہیں رہتا۔ ایک امیر ترین انسان تھا، اپنی ماں سے آ کر کہتا ہے امی جان بڑا پریشان ہو گیا ہوں تیرے دکھوں سے، تیری بیماریوں سے، تیری پریشانیوں سے، آج ایک کام کر، جتنی دولت چاہے اتنی دولت لے لے، آج مجھے تیرے حق معاف کر کے لکھ کر دے دے۔ اس بات سے غور سے اس بات کو، دولت تھی، انسان نے سوچا کہ معاف کروا لوں گا،
کہا کہ جتنے حق ہیں حقوق سب کو معاف کروا لیں، جتنی چاہے اتنی دولت لے لیں۔ ماں بھی تھی، ماں نے کہا بیٹا دولت کے لے کر اس بڑھاپے میں اب میں کیا کروں گی، مجھے دولت نہیں چاہیے، ایک کام کر، تو میرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، آج رات میرے ساتھ میں تو آرام کر لینا، یعنی جہاں میرا بستر لگے گا وہاں تیرا بستر ہو، رات بھر تو میرے ساتھ میں رہے۔ بیٹے نے کہا بس اتنی سی بات ہے، چلے گا، ایک رات کی بات ہے، گزار لوں گا۔ اب رات ہوتی ہے، ماں کے ساتھ میں بیٹا آ کر سوتا ہے، باتیں چیتیں ہوتی ہے محبت کی، جیسے بیٹے کی آنکھ لگنے والی ہوتی ہے، ماں بیٹے کو اٹھا کر کہتی بیٹا پیاس لگی تھوڑا سا پانی پلا دے۔ بیٹا فٹاک سے اٹھتا ہے، پہلی بار تھی، آنکھیں کھلتی ہے، فوراً جاتا ہے، ماں کو پانی لا کر پیش کرتا ہے۔ ماں نے تھوڑا سا پانی لیا، بڑھاپا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، بستر پر گرا دیا۔ کیا کیا؟ بستر پر ماں نے پانی کو گرا دیا، کہا ارے بستر یہ گیلا ہو چکا بیٹا، تو ادھر آ کر سو جا۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، اس طرف میں سو جاتا ہوں، رائٹ سائڈ سو جاتا، اب لیفٹ سائڈ سو جا۔ پھر بیٹے کی جیسے آنکھ لگنے والی ہوتی ہے، نیند جیسے خمار آتا ہے، آنکھ لگنے والی ہوتی ہے، پھر ماں نے بیٹے کو جگایا، بیٹا پیاس لگی تھوڑا سا پانی پلا دو۔ دوسری مرتبہ تھی، شوق سے جاتا ہے، ارے کیا بات ہے تھوڑی سی لے کے آ رہا ہوں، لا کر پانی دیا، پھر ماں نے پانی پیا، اب لیفٹ سائڈ کی طرف میں گرا دیا تھوڑا سا پانی، اب غصہ کرداشت نہیں ہوا، کہا سوؤں تو کہاں سوؤں، داہنی جانی بھی پانی گرا دیا، بائیں جانی بھی پانی گرا دیا، کہا بیٹا چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ادھر اس کو سکھا دیتے، ادھر سو جا۔ اب پھر واپس سے لیٹا، آنکھ لگنے والی ہوتی ہے، ماں نے پھر جگایا، بیٹا پانی پلا دے۔ اب غصہ بڑی تیز کے ساتھ آیا، کہا ایک تو پانی پیتی نہیں ہوں، پانی جب جب لا کر دیتا ہوں زمین پہ گرا دیتی ہو، گیلے بستر پر سلانے کی کوششیں کرتی ہو، پانی پلانے سے بہتر ہے میں وہاں سو جاتا، میں اپنے بیڈ روم میں سو جاتا، اس کے ایئر کنڈیشن تھی، ایسا جو باتیں تھی اناپ شناپ سب سنانے لگا۔ صرف کتنی مرتبہ پانی کی بات پر؟ 3 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ جتنی دل کی بھڑاس تھی سب نکال لی۔ ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا تو اتنا نوجوان ہے، تیرے ہاتھ پیر میں طاقتیں ہیں، سب کچھ ہے، 3 مرتبہ پانی پر تو غصے کو برداشت نہیں کر رہا ہے، تو یاد کر وہ ٹھنڈی کی راتیں جب تو پیدا ہوا تھا تو رات بھر پیشاب کرتا تھا، میں تیرے پیشاب پر سو کر تجھے سوکھی جگہ سلا دیا کرتی تھی، میں نے کبھی تجھے دور نہیں کیا، رات میں اٹھ کر جیسے روتا تو پانی لا کر دینے سے اپنے آپ کو غصہ کر رہا ہے، میں نے تو اپنا خون دودھ کی شکل میں تجھے پلایا ہے، جب جب تو دودھ مانگتا میں تجھے دودھ پلاتی، میں نے کبھی تجھے غصہ نہیں کی تھی، اور تو اس طرف میں پیشاب کرتا تو میں ادھر سلاتی، میں پیشاب پر سو جاتی، اور تو ادھر پیشاب کرتا تو میں ادھر سو جاتی۔ اب جب دونوں طرف دونوں بستر گیلے ہو جاتے بیٹا میں اس گیلے بستر پر سو کر تجھے اپنے سینے پر سلاتی، تجھے کبھی ٹھنڈک نہیں لگنے دیتی، آج تو 3 مرتبہ پر اتنا گرم ہو رہا، جب 3 مرتبہ تو ماں کے پانی کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا تو ماں کے مرتبے سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے، ماں کے حقوق کو کیسے آزاد کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیواروں، اس ماں نے پوری دنیا کو ایک بڑا میسج دیا ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں، بول چال کر کر ختم کر دو، یاد رکھیں یہ دنیا تو تمہاری ختم ہو سکتی ہے مگر اس رب کی بارگاہ میں تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ اگر اس وقت ماں نے تمہارے دامن کو پکڑ کر کہا مالک اس نے میرے ساتھ غلط سلوکی کیا تھا، وہاں تو تمہارا کوئی نہیں ہوگا، جنت میں لے جانے والی ماں کی دعائیں ہوا کرتی ہے، اب اسی دعاؤں کو تم دنیا میں نہ لوگے تو جنت میں کیا جاؤ گے؟ پیارے اے قوم کے نوجوانوں، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، یہ زبان کی تیزی دنیا کو دکھا لو، کبھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں اگر آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی رویہ اپنائے گی۔ ارے آج تم نے صرف بدسلوکی کی ہے، آنے والا زمانہ نہ جانے کتنا خراب آئے گا، وہ تو اولاد تمہیں پوچھے گی تک نہیں ہے۔ آج دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، اولڈ ہاؤس کھول دیے گئے ہیں، جہاں انسان کو جنت کمانے کا وقت ہے وہاں باپ کو لے جا کر کوٹھی میں چھوڑ کر آ جائے، جہاں انسان کو ماں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے وہاں لے جا کر غیروں کے حوالے کر کے آ رہے ہیں، یہ کسی کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اسلام نے، نبیوں کے امام نے، سید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت